دیکھیں یہ جو بیان ہے وہ بالکل سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا گیا ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ حضرت مولانا فضل الرحمن کی جب جو بھی تقاریر ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں تو ان کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، کو جا کے جلسوں میں جو ان کی تقاریر ہوتی ہیں ان کو میڈیا پہ کوریج دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے کسی ایک بیان کو لے کے اپنے مقاصد کے لیے اپنے سوچ کے مطابق اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ مجھے یہ بیان کی مذمت کرنے کے حوالے سے جو ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا ہے، ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ چند اراکین اسمبلی جن کا تعلق حکومت سے ہے اور ان خواتین کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور وہ بھی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بیان پہ معافی مانگیں۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ وہ پہلے وہ تقاریر تو سن لیں کہ جس کی محرکات کیا ہیں، جو ایشوز تھا جو انہوں نے اجاگر کیا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، جو دہشت گردی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو تو دیکھیں کہ آپ کی حکومت ہے، رٹ کہاں پہ ہے حکومت کی، بجائے یہ کہ حکومت رٹ قائم کرنے کے اور ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ عوام کی توجہ جو ہے اس نفی کر رہے ہیں۔ ایک منفی پروپیگنڈا کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جس کا تو ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور کہاں کچھ کرائے کے گویے جو کہ بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے اور معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں تو خود یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ معافی مانگے وہ لوگ جو کہ اس بیان کو بغیر دیکھے ہوئے اور صرف ایک سینٹنس کو لے کے جو شہداء کے حوالے سے ہے اس کو لے کے زیر بحث لا رہے اور منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری افواج جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اینڈ وی ہیو اے اسٹرانگ ایفیلیشن۔ ابھی جو مارکہ حق ہوا ہے اس کے حوالے سے مولانا صاحب خود ستائش اس کی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شہداء کی قربانیوں سے غافل ہیں؟ یہ صرف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم اپنے نظریے کے مطابق، چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں، ہمارا بیان ہمیشہ دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہ کہ ہم وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جن حقائق پہ پردہ اٹھانے کے لیے مولانا صاحب نے یہ تقریر کی ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کے محرکات جانیں، اس کا تدارک کریں، ہم عوام کو کس نہج پہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں اور کس طرح ایک منفی پروپیگنڈے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ہمیشہ ہم کہتے رہے ہیں کہ آپ کا پارلیمنٹ مینیج ہے، آپ کے الیکشن مینیج ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفی پروپیگنڈا جب ہوتا ہے تو اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے ود ان 24 آورس، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ہمیں مثبت انداز میں سوچنا چاہیے، اور مولانا صاحب کی اور ہماری جماعت کی تاریخ جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی ایسی ہماری جماعت کی طرف سے کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آئی ہے جو کہ خدا نخواستہ ملک اور قوم کے حوالے سے جو نفی کی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، AJK اور گلگت بلتستان میں ہماری جماعتی کارکنان نے جس طرح اس نفی پروپیگنڈے کو مثبت انداز میں لے کے گئے ہیں اور اجاگر کیا اس ایشو کو کہ جو ہم پہ یہ نفی کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ سرکردہ جو میں ان کو تو سرکاری لحاظ سے میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک پیڈ گویے ہیں جو کسی بھی حوالے سے ان کو دیا جائے، ان کی نہ کوئی سے ہے، نہ کوئی پارٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، بلکہ اسی طرح ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے تو مہر ثبت کر دی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دلائل کے ساتھ ہماری بات کو جٹلائیں، بتائیں کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کیوں ہم غلط ہیں۔ معافی تو ان کو ماننی چاہیے جو پوری عوام کو تشویش میں ڈال دیا، اور ان فیملی کا جو یہ کہہ رہے ہیں شہداء کی فیملی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ان کے جذبات کو مجروح کریں، بلکہ مجروح تو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ شہداء کارڈ استعمال کر رہے ہیں،
اور احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے بابیلوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے سوشل میڈیا کی طرف، اور ہمارے کارکنان نے مقابلہ کیا۔ میری ضرورت اس وقت یہ پیغام دینے کی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ چند ایک خواتین جو کہ مولانا صاحب سے معافی کا مطالبہ کرتی ہیں، ان کو آئے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں سیاست میں، پہلے وہ اپنی ہسٹری پہ دیکھیں، اس تاریخ پہ نظر دوڑائیں، پھر ایسی بات کرنی چاہیے۔ اب ہمارا جمعیت علماء اسلام کا خواتین کا جو ونگ ہے وہ الحمدللہ فعال ہے، اور جب بھی ہمارے لیڈرشپ کی طرف سے اشارہ ہوگا تو دیکھیں گے کہ ہم بھی شانہ بشانہ اپنے مردوں کے کھڑے ہوں گے، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہمارے مرد حضرات ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم پس پردہ ہو کے ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، لیکن جب بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس قوت کا بھی بھرپور مظاہرہ ہوگا اور دیکھا جائے گا۔ شکریہ۔